جی دوستو، ذرا سی بات اس موضوع پر کہ مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ تو مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ ویسے تو یہ کہہ دینا بھی کافی ہے کہ بس ضروری ہے، مگر پھر خیال آتا ہے کہ کوئی تو بہانہ بہر ملاقات چاہیے۔ دراصل بات کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وجہ بھی بتائی جائے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں اور مان لیں کہ علم ودیعت نہیں کیا جاتا، یہ تو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ ایک سفر بن جاتا ہے جو کہ تمام عمر پر محیط ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو سکے تو یہ سمجھنے کے لیے کہ مطالعہ کس طرح ہماری ذہنی صلاحیتوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے، ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ کتاب پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی صلاحیت کی ابتدا اور نشوونما کب اور کس طرح ہوئی۔ اس شعبے پر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ انسان میں پڑھنے کی صلاحیت پیدائشی طور پر موجود نہیں ہوتی۔ یعنی اس بات کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پڑھنے کی صلاحیت انسان نے حیات کے ارتقائی سفر میں بقا کی جبلت کے طور پر نہیں سیکھی۔ میں اپنی بات دہراتا ہوں کہ پڑھنے کی صلاحیت انسان نے حیات کے ارتقائی سفر میں بقا کی جبلت کے طور پہ نہیں سیکھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ثقیل الفاظ اب زبان کے رواج میں نہیں رہے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ بقا کی جبلت کا مطلب ہوتا ہے سروائیول انسٹنکٹ۔ اس کو مزید آسان کر لیتے ہیں۔ دوستو، کچھ چیزیں تو انسان نے ایسی سیکھی جو اس کی ضروریات کا حصہ تھیں، اور پھر وہ یوں کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئیں، یعنی کہ نفسیات کا حصہ بن گئی۔ مطالعے کی صلاحیت ان میں شامل نہ تھی، کیونکہ مطالعہ انسان کی بقا کے لیے ضروری نہ تھا۔ جیسے جیسے انسانی تہذیب میں لکھنے اور پڑھنے کا چلن عام ہوا، تو اسے پتہ چلا کہ پڑھنے کی صلاحیت انسان کو ذاتی محنت کے ذریعہ حاصل کرنا ہوتی ہے، اور انسان نے دماغ کے کچھ حصوں کو خاص طور پہ اس کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ان حصوں کو ہم مطالعاتی گروپ کا نام دے سکتے ہیں۔ دماغ کے وہ حصے دراصل دوسرے مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے، اور ان حصوں کا طاقتور یا کمزور ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم نے کتنی بار اور کتنی قوت سے استعمال کرتے ہیں، اور یہی قوت ہماری مطالعہ کرنے کی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یہ بات بہت مشکل نہ تھی کہ میں آپ کو بتاتا کہ مطالعہ ایک اچھی عادت ہے، اور یہ کہ انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کہ اس سے آپ کا اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برخلاف میں نے وہ حیاتیاتی نظام آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، جس کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح دل کی صحت کے لیے ورزش ایک اچھی چیز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح دماغ کی صحت کے لیے کتابوں کا پڑھنا یعنی مطالعہ کرنا بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ اور کیا کہوں دوستو کہ یہ مطالعہ محض آپ کے علم کی وسعت نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے سخت اور تاریک لمحوں میں امید کی کرن بھی بن جاتا ہے۔ جب انسان ناکامیوں کے بوجھ سے تھک کر بیٹھ جائے تو اس مشکل میں آپ کے فیصلوں، آپ کے اختیارات اور راستوں کا نشان بھی بن جاتا ہے۔ جب کچھ دکھائی نہ دے تو یہ مطالعہ دور پار سے ایک خیال ڈھونڈ کر لے آتا ہے۔ مطالعہ انسانی وجود کو شرمندگی سے بچاتا ہے، مطالعہ افکار کو رسوائی سے بچاتا ہے، مطالعہ شعور کو بے قدری سے بچاتا ہے، مطالعہ بزرگی کو شرمندگی سے بچاتا ہے، مطالعہ جوانی کو بیکاری سے بچاتا ہے، مطالعہ حیات انسانی کو بے خودی سے بچاتا ہے، مطالعہ اس جہل سے شعور انسان کو بچاتا ہے جو کہ علم کو سیاہ اور سفید میں تقسیم کر دے، مطالعہ الفاظ کو وقت کی بے قدری سے بچاتا ہے، مطالعہ زبان کو سہل پسندی کے زوال سے بچاتا ہے، مطالعہ عقل و خرد کو شناسائی عطا کرتا ہے۔ مطالعہ ہر دفعہ آپ کے غم کا مداوا نہیں ہو سکتا، ہاں یہ آپ کو دکھوں کے ساتھ ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ مطالعہ ہر دفعہ بھوک کا مداوا بھی نہیں ہو سکتا، مگر بھوک کے خوف سے بچا لیتا ہے۔ دوستو، یہ سفر طویل بھی ہو سکتا ہے اور کٹھن بھی، لیکن ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بے خودی اور لا علمی دو ایسے جرم ہوتے ہیں جن کی سزا ہوتی ہے فرد کو بھی
معاشرے کو بھی خوش رہیں، پیوستہ رہیں۔ شکریہ۔